اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازماً آ کر رہے گا۔ لہذا اب اس کے درمیان جو یہ فصل ہے اس کو سوچئے۔ لیکن میں اس سے پہلے ذرا وہ حدیثیں کہ جن میں حضور کی سری پیشن گوئیاں آئی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ زمینی حالات جنہیں میں نے کہا انہیں دیکھیں، ظاہر بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا تو فائدہ نہیں، حقیقت کو دیکھنا پڑے گا۔ حقیقت کو دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے، مایوسی کے اندھیارے چھا جاتے ہیں، امید کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی۔ کہاں نظر آئے؟ مولانا نے کتنا عمدہ نقشہ کھینچا ہے، کہاں ہے وہ اسلام؟ مسلمان تو ہیں، 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن کوئی پوچھے 1 انچ زمین دکھاؤ جہاں اسلام تم نے نافذ کیا ہو، تو وہاں ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات تو زمینی جو ہے وہ ہے مایوس کن۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ امید کا دامن تھامنے کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے، اور وہ چیز ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشخبریوں کی شکل میں دے کر گئے۔ آپ نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 دور گنوا دیے۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ثم تکون ملکا عاضا ثم تکون ملکا جبریا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ۔ یہ طویل حدیث کا میں نے صرف خلاصہ سنایا ہے آپ کو۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا دور دور نبوت، دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوۃ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تیسرا دور مسلمانوں کی حکومتیں، لیکن وہ ملوکیت کا دور، ملکن عاضن، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ عاضن بھی تھی، جہاں ان میں خوبیاں تھیں وہاں برائیاں بھی تھیں۔ وہی حجاج ابن یوسف جس نے ایک مسلمان لڑکی کے خط کے اوپر فوج بھیجی ہے، وہی حجاج ابن یوسف ہے کہ سینکڑوں تابعین کے سر اس نے قلم کرائے ہیں، وہی حجاج ابن یوسف۔ وہی خلیفہ کہ جس نے فوج کشی کی اجازت دی تھی سندھ پر، وہی خلیفہ ہے جس نے بلا کر محمد ابن قاسم کو شہید کیا ہے کہ یہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے، ملوکیت کے لیے تو اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہ سندھ کے ہندوؤں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ یہ نوجوان در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، یہ نوجوان اور اتنا نیک اور پارسا ان کے بت بنا کر مندروں میں رکھ دیے گئے۔ اندیشہ ہو گیا کہ یہ تو پاپولر ہو گیا تو ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا، بلا کر شہید کر دیا گیا۔ بہرحال تیسرا دور تھا وہ ملکن عاضن، کچ کھلی ملوکیت۔ چوتھا دور تھا ملکن جبرین، غلامی کی ملوکیت۔ پہلے کم سے کم بادشاہ مسلمان نام کے تو تھے، اب تو ہم ملکہ برطانیہ کے زیر نگیں تھے، تاج برطانیہ کے غلام تھے، کہیں ولندیزیوں کے غلام تھے، کہیں کسی اور کے غلام تھے، کہیں اطالویوں کے غلام تھے، کہیں فرانسیسیوں کے غلام تھے۔ یہ چوتھا دور نوٹ کر لیجئے، آدھا ختم ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ براہ راست غلامی کا دور ختم ہو گیا، لیکن ریموٹ کنٹرول والی انہی کی غلامی اب بھی چل رہی ہے۔ فیصلہ وہی ہے جو مولانا کا تسبیح یا امریکہ یا امریکہ یا امریکہ، وہی لوگ، وہی ذہن، وہی ان کی بود و باش، وہی ان کی معاشرت، وہی ان کی سوچ، وہی ان کے اقدار، وہی ان کے نظریات، وہی ان کی معاشیات، وہی ان کی معاشرت، ہر شے وہی ہے، صرف رنگ کا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ نظام ابھی وہی ہے، چلانے والے بھی انہی کے پرستار ہیں، بلکہ ریموٹ کنٹرول سے وہی چلا رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے بجٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی کے ریٹس بھی معین کرتے ہیں۔ تو حال یہ ہے کہ ابھی وہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ کی بجائے ریموٹ کنٹرول ہے۔ لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوۃ کا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے، وہو الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے۔ لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندہ مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی حدیث اگلی سنیے، اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا،
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा, जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर होगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO, हकीकत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है JWO, लेकिन इसी को बदलना है जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम, और वो ग्लोबल होगा। दो हदीसों का तस्करा कर दूं। हजरत सौबान हुजूर के एक आजाद शुदा गुलाम थे, वो रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है ये, सहीहैन में फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्ज़ फरायतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व इन्न उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुयली मिनहा, रवाहु मुस्लिमुन रहमहुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया, यहां तक कि मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए, और सुन लो मुझसे, टेक इट फ्रॉम मी, मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे जमीन को लपेट कर और सुकेट कर दिखा दिए गए। ग्लोबल होगी कि नहीं? दूसरी हदीस सुनिए, ये फिर मुस्नद अहमद इब्न हंबल की है। हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, ला यब्क़ा अला ज़हरिल अर्ज़ि बैतु वबरिन वला मदरिन इल्ला अदख़लहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्लि ज़लीलिन इम्मा युइज़्ज़ुहुमुल्लाह फयजअलुहुम मिन अहलिहा औ युज़िल्लुहुम फयदूनुना लहा। यह है हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल की। और हजरत मिक़दाद फरमाते, फिर मैंने कहा, अच्छा तब तो हो जाएगी वही बात, वयकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाएगा। हदीस का तर्जुमा यह है कि हज़रत हुजूर ने फरमाया, रूए जमीन पर न कोई ईंट गारे का बना हुआ घर रहेगा, न कोई ऊंट के बालों के बने हुए कंबलों का खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे। लेकिन यह दाखिला दो तरीके से होगा, बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्लि ज़लीलिन, या साहिब इज्जत के एजाज के साथ, या किसी मगलूब की मगलूबियत के साथ। यानी या तो अल्लाह ताला उनका एजाज फरमाएगा और वो कलमा इस्लाम के खुद कायल हो जाएंगे। जब घर वाला खेमे वाला इस्लाम ले आएगा तो इस्लाम उसके घर में दाखिल होगा, उसको भी इज्जत नसीब होगी। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत तो हक है अल्लाह का, उसके रसूल का और अहले ईमान का। और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो योतुल जिज़्यत अन यदिन व हुम सागिरून।